وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الغنا، غنی کہتے ہیں اکتفا کرنے والے کو، تونگر مالدار، اور اس کی جمع اغنیا، اور استغنا کا معنی ہوتا ہے بے نیاز ہونا۔ یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے الغنا، تو غنا کے دونوں ہی معنی ہیں، دولت مندی بھی اور بے نیازی بھی، کیونکہ جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ بے نیاز، وہ عام طور پر دوسروں کا محتاج نہیں رہتا۔ تو غنا انسان کو دنیاوی معاملات میں لوگوں سے بعض اوقات غنی کر دیتی ہے۔ تو غنی وہ انسان کہ جس کے پاس اتنا ہو کہ اسے دوسروں کی ضرورت نہ ہو۔ لیکن اس باب میں دراصل دولت مندی کے معنوں میں نہیں بلکہ بے نیازی کے معنوں میں اس لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ قال اللہ تعالی ومن کان غنیا فلیستعفف النساء، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے۔ سورۃ النساء میں جہاں یتیموں کے حقوق کا بیان ہے وہاں پر یہ آیت آتی ہے کہ یتیم وہ بچے جن کے باپ فوت ہو جائیں، جب وہ کسی اور رشتہ دار یا غیر رشتہ دار کی سرپرستی میں آئیں تو وہ سرپرست یا گارڈین اگر خود مالدار ہے، من کان غنیا فلیستعفف، تو اسے چاہیے کہ وہ یتیم کے مال میں سے کچھ نہ لے، یعنی جو خدمت وہ یتیم کی کر رہا ہے اس کا معاوضہ نہ لے بلکہ فی سبیل اللہ اس کی خدمت کرے۔ تو یہاں غنی کا لفظ دولت مند ہونے کے معنوں میں ہے۔ اسی طرح جمع کے صیغے میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے سورۃ البقرہ 273 میں، قال اللہ تعالی للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں، مصروف ہو گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے، یعنی خود اپنی روزی کا بندوبست نہیں کر سکتے۔ یحسبہم الجاہل، جاہل سمجھتا ہے ان کے بارے میں اغنیاء کہ وہ غنی ہیں، دولت مند ہیں، من التعفف، بے نیازی کی وجہ سے یا پاک دامنی اختیار کرنے کی وجہ سے۔ تعرفہم، تم پہچان لوگے ان کو، بسیماہم، ان کے چہروں کے نشان سے، چہروں کی علامات سے۔ لا یسألون الناس الحافا، وہ نہیں لوگوں سے سوال کرتے پیچھے پڑ کے، لپٹ لپٹ کر، اور جو بھی تم خرچ کرو گے مال میں سے پس بے شک اللہ اس کو خوب جاننے والا ہے۔ تو اس آیت میں بھی بنیادی طور پر اغنیاء کا لفظ دولت مند کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ قال اللہ تعالی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، سورۃ الفرقان۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور وہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ ایک مومن کے لیے نہ تو اسراف کا راستہ درست ہے اور نہ ہی بخل کا، اس کے لیے پسندیدہ کیا ہے؟ معتدل راستہ، درمیانہ راستہ۔ عام طور پر یہ لفظ چونکہ دولت مندی کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے تو یہاں پر ان آیات کو لانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو لفظ کی وضاحت ہو اور دوسرے دولت کے استعمال کے بارے میں جو پسندیدہ رویہ ہے وہ سامنے آئے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے رزق کے سامان معیشت اور معاش دنیا میں رکھے، اور
پھر کمانے اور کام کرنے اور محنت کرنے کو بھی پسندیدہ قرار دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اعتدال کا راستہ پسندیدہ راستہ قرار پایا کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے دوڑ دھوپ کرے، محنت کرے، لیکن اس معاملے میں وہ حد سے نہ بڑھے، دنیا کے حرص اور لالچ میں مبتلا نہ ہو۔ لالچ بری بلا ہے۔ لہٰذا اس مقصد کی وضاحت حدیث کرتی ہے کہ ہمارا دین ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے، مال و دولت کماتے ہوئے، مال و دولت کے مالک ہوتے ہوئے، اپنی دنیاوی ضروریات کے پورا کرتے ہوئے دلوں کی کیفیت اور اطمینان کس درجے کا ہونا چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے، ایک مومن کی سوچ کیسی ہوتی ہے۔ عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لیس الغنى عن کثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، رواہ البخاری کتاب الرقاق۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تونگری یعنی مالداری یہ نہیں کہ سامان زیادہ ہو، بلکہ امیری، دولت مندی، تونگری یہ ہے کہ دل غنی ہو۔ یعنی اصل امیر کون ہے، اصل غنی کون ہے؟ جس کا دل غنی ہے، جس کا دل یا جس کا نفس سیر ہو چکا ہے، جس کے اندر لالچ نہیں، جس کے اندر اطمینان ہے۔ عام طور پر کسی کے دولت مند ہونے کا معیار کیا ہوتا ہے؟ آپ کس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ شخص دولت مند ہے؟ دولت مند شخص کی پہچان کیا ہوتی؟ کہ مثلاً اس کے پاس لباس بہت اچھا ہے، یا اس نے بہت زیور پہن رکھا ہے، یا اس کے گھر میں فرنیچر بہت اعلیٰ درجے کا ہے، یا خود گھر بہت اعلیٰ قسم کا ہے، گاڑی بہت اچھی ہے۔ تو ان چیزوں کو دیکھ کر لوگ عام طور پر اندازہ لگاتے ہیں کہ کسی شخص کی مالی حیثیت کیا ہے، وہ امیر ہے یا غریب ہے، دولت مند ہے یا فقیر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ کسی کے دولت مند ہونے کی اصل علامت یہ نہیں کہ وہ دولت مند ہے، کہ اس کے پاس ڈھیروں مال ہے۔ اصل دولت مند کون ہے؟ ولیکن الغنی، اصل دولت مندی غنی النفس، نفس کی دولت مندی، اندر کی بے نیازی، دل کا لالچ سے خالی ہونا ہے۔ اب تو معیار بالکل ہی الٹ گیا۔ یہ پہچان اور یہ تعریف تو ہمارے پیمانوں سے بالکل ہی مختلف ہے۔ اب دیکھیے کہ ہر انسان کے اندر کسی نہ کسی درجے دنیا کے مال کی، دنیاوی ساز و سامان کی ایک خواہش ہوتی، اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید مردوں کی نسبت خواتین کے اندر ظاہری رونق اور دنیاوی ساز و سامان کی خواہش نسبتاً زیادہ ہوتی۔ بازاروں کی رونق کون ہے، ونڈو شاپنگ کون کرتا ہے؟ موسٹلی خواتین ہی کو اس کا شوق ہوتا ہے، کسی کو کم یا کسی کو زیادہ۔ ہر شخص کسی نہ کسی درجے دنیا کے ساز و سامان سے ضرور دلچسپی رکھتا ہے، اور اس دلچسپی کی کوئی حد نہیں کہ کہیں پر جا کر انسان رک جائے اور یہ کہے کہ اب مجھے مزید کی ضرورت نہیں، چاہیے نہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیس الغنی عن کثرۃ العرض، دولت مندی سامان کی کثرت کا نام نہیں، کیونکہ وہ تو انسان کے اندر خلا باقی ہی رہتا ہے، جتنا بھی زیادہ ہو جائے، چاہے رکھنے کی جگہ نہ بھی ہو، چاہے اسٹور میں ڈمپ کرتے جائیں، چاہے کونوں قدروں میں گھساتے جائیں، انسان یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس بہت ہے، بہت کچھ ہے۔ یہ بہت کم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہوئے سنائی دیں کہ اللہ کا دیا بہت کچھ، سبھی کچھ۔ اگر ہمیں اب تک چھوٹی سی چیز بھی ڈسٹریکٹ کر دے، اپنے مقصد سے ہٹا دے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ ابھی وہ ٹھکا نہیں ہے اندر، وہ راسخ نہیں ہوا اندر۔ پتہ نہیں، ایک علم جو ہے اندر راسخ ہو جاتا ہے، ایمان اندر گڑھ جاتا ہے۔ تو ہم میں سے ہر شخص اپنا اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ اس کے اندر کتنا غنا ہے، اندر کی دولت کس درجے کی۔ گھر بھرا ہوا بھی ہو لیکن دل فقیر ہو، اور انسان کے اندر کی بھوک نہ گئی ہو اور وہ لالچ ختم نہ ہوا ہو، تو پھر انسان کی کوئی حد اور لمٹ ہے ہی نہیں کہ کہیں جا کے وہ رکے۔
کہ کوئی اور اس کو بریک لگائے کہ بس کر دو، کیونکہ وہ چیز ہے کہ جو کسی کے روکنے سے نہیں رکتی جب تک اندر سے نہ اٹھے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے اوپر میں سب سے زیادہ اس سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تمہارے اوپر زمین کی برکتیں نکال دے گا۔ یعنی اپنی امت کے بارے میں آپ کو کس بات کا ڈر تھا؟ کہ اللہ تم پر زمین کی برکتیں نکال دے گا، یعنی زمین بہت کچھ نکال دے گی اور بہت سے آرائش کے ساز و سامان تمہارے سامنے آئیں گے۔ پوچھا گیا زمین کی برکتیں کیا ہیں؟ وہ کیا چیزیں ہیں جنہیں آپ زمین کی برکت کہہ رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوں گے اور آپ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں اس سے؟ فرمایا دنیا کی رونق، دنیا کی رونق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ آنے والے حالات کے بارے میں ایک طرح سے پیشن گوئی کر رہے تھے کہ میری امت کو جو چیز اصل مقصد سے ہٹا دے گی، آخرت کا غم اور فکر بھلا دے گی، وہ دنیا کی رونقیں ہوں گی اور زمین کی برکتیں۔ اب آپ دیکھیے کہ زمین میں تیل بھی ہے، سونا بھی ہے، آئل اینڈ گیس، اس کے نکلنے سے کیا ہوا؟ ہم نے کیا خریدا؟ اس کے عوض کیا حاصل کیا گیا؟ جن مسلمانوں کے پاس یہ سب کچھ دوسروں کی نسبت زیادہ ہے، وہ اس کے عوض کیا حاصل کر رہے ہیں، کیا لے رہے ہیں؟ ضروریات، مقاصد کی تکمیل، دنیا کی رونق۔ آپ نے اس فتنے سے ڈرایا کہ مجھے اس کا ڈر ہے تمہارے بارے میں۔ ہوتا کیا ہے؟ نمازیں بھی پڑھ لی جاتی ہیں، رمضان میں مسجدیں بھی آباد ہو جاتی ہیں، حج عمرے پہ بھی بے شمار مخلوق پہنچ جاتی، صدقہ خیرات بھی ہو جاتا ہے، لیکن امت وسط جس مقصد کے لیے اٹھائی گئی وہ مقصد اسے پش چلا جاتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اس کا احساس ہی نہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ ان مقاصد کے لیے ہمارے پیسے کا کتنے فیصد استعمال ہوتا ہے؟ ہم زیادہ سے زیادہ اگر کچھ صدقہ خیرات نکالتے بھی ہیں تو عموماً کیا ہوتا ہے؟ بس ایسے ہی جیسے آگ بجھانے کا کام ہوتا ہے نا۔ آگ بجھانا کیا ہوتا ہے؟ کہیں آگ لگ جاتی ہے تو پھر سارے مل کے وہاں پانی ڈال دیتے ہیں یا اوپر کوئی چیز ڈال دیتے ہیں تو وہ آگ بجھ گئی، پھر ادھر لگ گئی تو تھوڑی ادھر ڈال دی، پھر ادھر لگ تو ادھر۔ امت مسلمہ یہ کر رہی ہے بس، کہیں کوئی طوفان آ گیا، کوئی زلزلہ آ گیا، کوئی مصیبت آ گئی، کہیں کوئی قحط پڑ گیا تو مانگ تانگ کے ادھر ادھر لوگوں کو ہلا جلا کے تھوڑے سے پیسے اکٹھے کیے، وہاں ڈالے، وہ آگ بجھی اور اس کے بعد پھر بھول گئے سب۔ ان کی تربیت، تعلیم آخرت کے لیے اور اس کے بعد باقی دنیا کی آخرت کی زندگی کے لیے ہم سب اس زمین کی برکت سے کیا فائدہ اٹھا رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں۔ ہم نے کتنے ریسرچ سینٹر قائم کیے، کتنی یونیورسٹیاں بنائی، کتنے تعلیمی ادارے بنائے اس سارے مال و دولت کے بس، کتنی کتابیں چھپتی ہیں، ہماری انرجیز کہاں لگ رہی، اس پیسے سے ہمارے کیا مقاصد پورے ہوتے ہیں؟ صرف ذاتی خواہشات، سیر و تفریح، عیش و عشرت، آرام، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ واقعی کچھ حقیقی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم سب کو اپنے اپنے احتساب کی ضرورت ہے، اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ دو چیزیں ساتھ نہیں چلتی، ایک کو دوسری پہ ترجیح دینی پڑتی ہے۔ اب دیکھیں کہ یہ سامان دنیا کیا ہے؟ سامان دنیا دراصل ہماری خدمت کے لیے، مثلا ایک قلم سے آپ لکھ رہے ہیں تو قلم کیا ہے؟ آپ کا خادم، آپ کی خدمت کر رہے ہیں نا، آپ اپنی انگلی سے نہیں لکھ سکتے تھے، تو قلم نے آپ کی مدد کی، آپ کی خدمت کی۔ لیکن جب انسان ضرورت سے زائد ان چیزوں کو رکھ لیتا ہے، اکٹھا کر لیتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ترتیب الٹ جاتی ہے، یہ آقا ہو جاتے ہیں اور انسان ان کا غلام ہو جاتا ہے، انسان خادم ہو جاتا ہے، پھر انسان ان کی خدمت میں لگ جاتا ہے۔ ضرورت کی حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے آگے کہ جب آپ کی ساری انرجی، ساری توجہ، ساری طاقت، ہر چیز وہی چیزیں لے جائیں، اور جب عبادت کا وقت ہے، نماز کا وقت ہے، تو آپ کا خشوع خضوع جاتا رہے کہ اب آپ تھک چکے ہیں، جب روزے کا وقت ہے تو رکھنے کے قابل نہیں، جب آپ اور اسی طرح دین کے پڑھنے پڑھانے خدمت کا وقت ہے تو اس کے لیے بھی وقت نہیں، کیونکہ اب آپ کیا ہیں؟ غلام ہیں، دوسری چیزیں آپ کو رن کر رہی ہیں، وہ آپ کے اوپر آقا بنی ہوئی ہیں۔
آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے، اگر آپ نے ان کو چھوڑا تو وہ آپ کو لے دے کے بیٹھ جائیں گی. تو انسان اللہ کی عبادت اس وقت تک نہیں کر سکتا، یکسو نہیں ہو سکتا جب تک اس کا دل ان چیزوں سے بھر نہ جائے، اور ان چیزوں سے خدمت تو لے مگر ان کا غلام بن کے نہ رہے. امام غزالی کا ایک قول ہے کہ دنیا کی مثال گھوڑے کی طرح ہے، اگر آپ اس پر قابو پا لیں تو آپ اس پہ سواری کر سکتے ہیں، تو بڑے بڑے فاصلے آپ کے لیے آسانی سے طے کر دے گا. لیکن اگر گھوڑا سرکش ہو جائے اور وہ آپ پہ قابو پا لے تو وہاں جا گرائے گا جہاں سے ہلاکت کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں. انسان دنیا کے ساز و سامان میں اس قدر منہمک ہوتا ہے اور اتنی محنت کرتا ہے اس پر، اور اتنا اس کو سجاتا بناتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے شاید ہمیشہ اسی میں رہے گا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قوم عاد کو کہا تھا اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. اور اسی طرح قوم سمود کو کیا فرمایا اتترکون فیما ہاہنا آمنین فی جنات وعیون وزروع ونخل طلعها ہضیم وتنحتون من الجبال بیوتا فارہین فاتقوا اللہ واطیعون ولا تطیعوا امر المسرفین. کیا تم ان نعمتوں میں، ان چیزوں میں اسی طرح امن کے ساتھ چھوڑ دیے جاؤ گے، باغوں اور چشموں میں، کھیتیوں اور کھجور کے درختوں میں جن کے خوشے پکے ہوئے ہیں، اور تم گھڑ لیتے ہو پہاڑوں میں سے گھر امن کے ساتھ رہنے والے. پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. پیغمبروں کی اصل غنا کی دلیل تو یہی ہے کہ ہر پیغمبر نے یہی کہا کہ وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. قوم فرعون کو ڈبونے کے لیے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گھروں سے نکالا تو فرمایا کہ فاخرجناہم من جنات وعیون وکنوز ومقام کریم. اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ ان سب چیزوں کا وارث تو کوئی اور ہی بن جائے گا ہمارے بعد، اور ہمارا اصل گھر آخرت ہے جس کو ہم بھولے ہوئے ہیں، تو شاید کچھ اصلاح ہو جائے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی. اللہ محبت رکھتا ہے اس بندے سے جو متقی ہو، غنا رکھتا ہو، جو چھپ کے رہنا پسند کرے. کیونکہ جب انسان کے اندر حرص نہیں ہوتی تو پھر وہ زائد ضرورت چیزوں کو روک کر نہیں رکھتا، بلکہ وہ کیا کرتا ہے، اسے دوسرے ضرورت مند بندوں کی طرف لوٹا دیتا ہے. اب جب آپ اللہ کی مخلوق پر مہربانی کرتے ہیں تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی محبت پاتے ہیں. جب آپ کا دل میں ایک خاص قسم کا اطمینان ہوتا ہے، مال کی حرص اور لالچ نہیں ہوتی، اور اللہ تو سب سے زیادہ دلوں کا حال جانتا ہے، تو جو بندہ دنیا سے زہد رکھتا ہے، دنیا سے بے نیازی رکھتا ہے، یقیناً اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. جیسے ایک اور حدیث میں آتا ہے نا کہ ازہد فی دنیا یحبک اللہ. جو دنیا میں ہے اس سے زہد اختیار کرو تو اللہ تم سے محبت کرے گا، کیونکہ دنیا کی محبت بہت سی برائیوں کی جڑ ہے. تو جب انسان ان چیزوں سے بے نیاز ہوتا ہے تو یقینی طور پر اللہ کی محبت کے قابل ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہ کوئی ایک طلسماتی کیفیت ہوتی ہے، ان چیزوں کے نکلنے سے بہت سی خرابیاں خود بخود ساتھ ہی نکل جاتی ہیں. زہد کے معنی کیا؟ انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو پھر مزید زہد پہ بات ہوگی، کیونکہ زہد کی حقیقت سمجھے بغیر غنا نہیں آتا. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.